پہلے 11 تاریخ کو 8-9 دن پہلے 11 تاریخ کو ہم نے اسی جگہ پہ ایک پریس کانفرنس کی اور ہم نے پاکستان میں جو بجلی کا مسئلہ ہے, پاور سیکٹر کا جو ایشو ہے, اس حوالے سے اپنی پوری گزارشات, اس کے مسائل اور اس کا حل بتایا, اس کے مسائل اور اس کا حل بتایا. لیکن ہر دن کے گزرنے کے ساتھ وہ مسئلہ گھمبیر ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اور ہماری پریس کانفرنس کے بعد ہمارے ان مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد پورے پاکستان کی ایف پی سی سی آئی نے, جو فیڈریشن ہے چیمبر آف کامرس کی, اس نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے تمام اسی معنی مسائل کو اور زیادہ سیویرٹی کے ساتھ اور زیادہ تشویش کے ساتھ اپنے اوپر ہونے والے روداد کو بتاتے ہوئے ہماری ان تمام باتوں کی تصدیق کی ہے. انہوں نے انڈورس کیا کہ یہی مسئلہ ہے, اور وہ اتنا گمبھیر ہے سارا مسئلہ کہ میں آج مجبور ہوں, ایم کیو مجبور ہے دوبارہ اس حوالے سے حکومت وقت, پاکستان کے ادارے, پاکستان کی ریاست, پاکستان کی جوڈیشری, پاکستان کے وزیر اعظم, صدر, پاکستان کی میڈیا, پاکستان کی بزنس کمیونٹی, پاکستان کے عوام, غرض یہ کہ 24 کروڑ لوگ, چاہے وہ کوئی ٹھیلے والا ہے یا چاہے کوئی فیکٹری کا مالک ہے, ہر کوئی اس سے متاثر ہے, ہر کسی کو اپنا رول پلے کرنا ہے. اور ایم کیو ایم آج اسی حوالے سے دوبارہ ان چیزوں کو کچھ نئے ثبوت و شواہد کے ساتھ آپ کے سے بات کرنے جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پاکستان کو لگا ہوا سب سے بڑا زخم ہے. یہ جو پاور سیکٹر کے مسائل ہیں, یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے, یہ عام صرف بجلی نہیں آنا, لوڈ شیڈنگ ہونا اور بجلی آنا اور بل, یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی سیکیورٹی جو پریزنس ہے, پاکستان کا جو مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستان کی اکانومی کو یہ جو زخم لگا ہوا ہے, اکانومی سے مراد ہماری جو تمام ملک کی اکانومی بہتر ہوگی, لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے. ملک کی اکانومی خراب ہوگی, لوگوں کے حالات خراب ہوں گے. آج سب کو پتہ ہے ملک کی اکانومی خراب ہے, مہنگائی بڑی ہوئی ہے, ان ایمپلائمنٹ بڑی ہوئی ہے, تمام بلوں کے چارجز بڑے ہوئے, سب کو پتہ ہے کہ فورن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے, لوکل انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے. یہ وہ تمام انڈیکیٹرز ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک کے حالات خراب ہیں. سیلریڈ جو کلاس ہے اس کو ٹیکس اس کے اوپر اور بڑھتا چلا جا رہا ہے, جو ٹیکس دے رہا ہے اسی پہ ٹیکسز اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ ایگریکلچر کو ٹیکس کر نہیں رہے, آپ جو ریٹیلر کو ٹیکس کر نہیں رہے. یہ ایک بیڈ مینجمنٹ کے اس سے بری کوئی اور ایگزامپل دنیا میں ہو نہیں سکتی. تو ہم سب کو پتہ, ہم سب فیل کرتے ہیں روزانہ, ہم سب کو ہرٹ ہو, ایک بزنس مین سے لے کر ایک عام آدمی تک, ان سب کو پتہ چل رہا ہے, ان سب کو یہ اس کے پاس اس کو روزانہ جب وہ کچھ خریدنے جاتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے ملک کی اکانومی خراب ہے. جب وہ رات کو گھر میں آتا ہے تب پتہ چلتا ہے لائٹ نہیں ہے, ملک کی اکانومی خراب ہے. جب اس لائٹ نہیں ہونے کا بل آتا ہے جب پتہ چلتا ہے ملک میں اکانومی خراب ہے. تو سب کو پتہ ہے کہ ملک کی اکانومی خراب ہے. اب اس ملک کی اکانومی کو فرشتے آ کے ٹھیک کریں گے؟ نہیں, انسانوں کو ٹھیک کرنا ہے. انسان بھی کون سے جو اس ملک میں رہتے ہیں؟ وہ سارے انسان, چاہے اس میں وزیر اعظم سے لے کر ایک سارے ادارے کے لوگ اور تمام ریاست کے تمام پہلو شامل ہیں, میڈیا اس کے اندر بھی شامل ہے. وہ ان انسانوں کو کیا فیصلے کرنا ہے؟ پہلے تو اس کو سمجھنا ہے کہ بھائی ہاں ہمارا مسئلہ کیا ہے اور ہم اس مسئلے کو جانیں. مسئلہ اس اکانومی کا سب سے بڑا جو زخم ہے وہ ہے پاور سیکٹر کی مس مینجمنٹ. اور کیوں کہہ رہا ہوں میں, سب سے بڑا زیادہ بلیڈ اگر یہ اکانومی کہیں سے اس کو خون رس رہا ہے تو وہ اس پاور سیکٹر کے مس مینجمنٹ کی وجہ سے. پاکستان دنیا کا انوکھا ملک ہوگا جہاں پر اس طرح کی ارینجمنٹ ہوئی بھی. اور مائنڈ یو, میں اپنی بات کی شروع میں یہ والی بات کر دوں, میں یہاں پر کسی بھی حکومت کو کرٹیسائز کرنے, کسی بھی ادارے کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. اس کے لیے پاکستان میں اور لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے. اس میں پاکستان 24 گھنٹوں میں آپ ایک دوسرے کو ٹی وی کھولیں, سوشل میڈیا کھولیں, گالم گلوچ کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے, گالم گلوچ کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے, باتوں کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے, اپنے آپ کو بڑا کرنے میں لگا. میں یہاں پر کسی کو نہ نیچے دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں, نہ میں کسی پہ کرٹیسائز کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, نہ میں کسی کو برا کہنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں صرف سبجیکٹو جو 24 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے اس کو بیان کر رہا ہوں, اس مسئلے کا حل یہاں پر ایم کیو ایم پیش کرنے کے لیے بیٹھی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے
کہ پاکستان کے پاور سیکٹر کے اوپر کا جو قرض ہے ہمارے اوپر وہ ہے 2.6 ٹریلین 2600 ارب روپے 2600 ارب روپے سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ ہمیں ابھی پاور کمپنیز کو دینے ہیں، اور تقریباً 2.3 سم تھنگ کے قریب گیس والوں کا سرکولر ڈیٹ ہے. یہ تقریباً 5,500 ارب روپے 5,500 ارب روپے ابھی پاکستان کی اکانومی سے 5,500 ارب روپے تو بھی صرف دینے ہیں. نمبر آگے چلیے، ایشو کیا ہے پاکستان پر؟ آج بجلی نہیں ہے، بل آ رہا ہے ہر گھر ہر علاقے میں، پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے، کہیں پہ 12 گھنٹے، کہیں پہ 6 گھنٹے، کہیں پہ 2 گھنٹے، کہیں پہ 18 گھنٹے، اور کہیں پہ 3 دن. تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اس کا مطلب لوگ سمجھتے ہوں گے بجلی نہیں ہے پاکستان میں. مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے. آج اگر پیک آورز میں پاکستان کی ڈیمانڈ، پیک گرمی میں 30,000 میگا واٹ اگر ڈیمانڈ ہے تو پاکستان میں 45,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے. 45,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی موجود ہے اس وقت، کیپیسٹی موجود ہے. ڈیمانڈ ہماری 30,000 میگا واٹ ہے، تو بجلی بند کیوں ہے بھائی؟ ہمارے پاس تو کیپیسٹی ہے، ہمارے پاس تو کیپیسٹیز ہے، تو پھر بجلی بند کیوں ہے؟ یہ جو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، جس کو ہم آئی پی پیز کہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جس کو ہم آئی پی پیز کہتے ہیں. آئی پی پیز 40 ہیں اس ملک میں، 40 آئی پی پیز ہیں جو کہ بجلی بناتی ہیں. ان سب کی بجلی بنانے کو جو ٹوٹل ان کی جو بجلی بن رہی ہے وہ 45,000 میگا واٹ ہے. پیک آج کل کی گرمیوں میں ڈیمانڈ پاکستان کی 30,000 میگا واٹ ہے، تو 15,000 میگا واٹ تو بجلی ایکسٹرا ہونی چاہیے، لیکن لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور یہ تو ہے گرمی. سردیوں میں یہ ڈیمانڈ ہو جاتی 17,000 میگا واٹ یا 22,000 میگا واٹ میکسیمم. ہمارے پاس تو اتنی لائنیں نہیں ہیں، ٹرانسمیشن لائنیں نہیں ہیں کہ یہ 45,000 میگا واٹ بجلی لوگوں تک پہنچائیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ بھئی جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی بجلی تو موجود ہے، تو گھروں میں بجلی آنی چاہیے. نہیں، گھروں میں بجلی اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ جب آپ حکومت ڈسکوز ہیں ہمارے 20 بجلی میں عام زبان میں کہنا چاہتا ہوں، ڈسکوز بجلی پرووائڈ کرنے والے ادارے ہیں 20 پاکستان میں. 19 سرکاری ہیں، ایک پرائیویٹائز ہے، کہ الیکٹرک پرائیویٹائز ہے، 19 سرکاری ہیں. یہ 20 کے 20 جو بجلی مہیا کرنے والے پاکستان میں ادارے ہیں، انہوں نے اپنی مینجمنٹ کا طریقہ کار یہ نکالا ہے کہ جب جو ان کی بجلی سے چوری ہو رہی ہے اور جو ان کو لائن لاسز آ رہے ہیں، اس کا انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جب ہم لوگوں کو زیادہ بجلی دیتے ہیں تو ہمارے یہاں زیادہ چوری ہوتی ہے. تو کیا کریں ہم بجلی دینا ہی بند کر دیں؟ ہم لوگوں کو کم بجلی دیں گے، جتنے پیسے آ رہے ہیں اس حساب سے بجلی دیں گے تو ہماری چوری کم ہوگی. تو چونکہ ان کو اینڈ میں اپنی بیلنس شیٹ کو صحیح رکھنا ہے، یہ سارے پروفٹ کمانے والے ادارے ہیں تو ان کو اپنے پروفٹ کو انٹیکٹ رکھنا ہے، تو یہ بجلی دے ہی نہیں رہے. اب جب یہ بجلی نہیں دیتے، چلے بھائی اگر اس پہ ہی مسئلہ حل ہوتا کہ بھائی بجلی نہیں دے رہے، لوگوں کو بجلی نہیں ملے. اب جب یہ بجلی نہیں دیتے تو وہ بجلی بچاتے ہیں، ان کو پیچھے سے بجلی جو ہے وہ آ رہی ہے، پاور ان کو آ رہی ہے. جب یہ بجلی بچاتے ہیں اور جب یہ نہیں دیتے تو وہ جو آئی پی پیز ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، ان کے پاس جو کیپیسٹی ہے فرض کریں 45,000 میگا واٹ کی، اور وہ 20,000 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں، تو وہ جو 25,000 میگا واٹ بجلی نہیں بنا رہے، حکومت کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ اس 25,000 میگا واٹ بجلی نہیں بنانے کے پیسے دیں گے ان کو، جس کو آپ کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں، جس کو آپ سنتے ہیں کہ کیپیسٹی چارجز وہ بجلی نہیں بنانے کے پیسے دے رہے ہیں. 22,000 میگا، یہ 25,000 میگا واٹ اگر وہ بجلی نہیں بنا رہے، ان کو ڈالر میں پیسے دیے جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ کا جو بل آتا ہے، یہ جو آپ کا بل آتا ہے، اگر انڈسٹریل یونٹ فرض کریں 34 روپے ہے، 34 روپے فرض کریں، 34 روپے فی یونٹ، تو نیپرا کا بل ٹوٹل بجلی کی کاسٹ اس میں 8.5 روپے، لیکن بل جب آ رہا ہے تو 34 روپے پر یونٹ بل آ رہا ہے.
تو یہ جو آپ بجلی نہیں بنانے والوں کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو پیسے دے رہے ہیں وہ 8 روپے کو 34 روپے بل میں لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ وہ آپ دے رہے ہیں، وہ عام آدمی دے رہا ہے، وہ عام آدمی دے رہا ہے، وہ عام انڈسٹریل بھیج رہا ہے. یہ ہے پاکستان کا مسئلہ. رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ یہ آیا کہ پچھلے سال کا لاس جو ہے وہ 600 ارب روپے ہے. 600 ارب روپے ہے. اس سال آپ نے اپنے بجٹ میں 1700 ارب روپے رکھے ہیں ان پاور کمپنیز اور ایس او ایز کو دینے کے لیے. ان پاور کمپنی 1700 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں؟ صرف یہ بتاتا چلوں پورے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے جو اسکول بنانے ہیں، جو کالج بنانے ہیں، جو سڑکیں بنانی ہیں، جو ہائی ویز بنانے ہیں، جو پارک بنانے ہیں، جو پانی کی لائنیں ڈالنی، جو بلڈنگیں پورے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت نے صرف 1400 ارب روپے رکھے. 1400 ارب روپے، جس کو آپ پی ایس ڈی پی کہتے ہیں. 1400 ارب روپے پورے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے رکھے ہیں اور 1700 ارب روپے ان آئی پی پیز کو پیسے دینے کے لیے رکھے ہیں. یہ مینجمنٹ نہیں چل رہی، یہ مینجمنٹ نہیں چل رہی. یہ پاکستان کی اکانومی کو اتنا بڑا گہرا زخم ہے، اس سے اتنا خون رس رہا ہے کہ ہم ایک عام آدمی، ایک بزنس مین اس سے اٹھ ہی نہیں سکتا. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی. اس کیپیسٹی چارجز کے چکر میں بجلی مہنگی ہو گئی. اس بجلی مہنگے ہونے کی وجہ سے انڈسٹریز جو ہیں وہ ہمارے ملک کے صنعتیں جو بند ہو رہی ہیں. ایکسپورٹرز بتا رہے ہیں جو کہ چیزوں کو بھیج کر ڈالر لاتے ہیں اور اپنے ایمپلائمنٹ دیتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو سب سے بڑی سپورٹ دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 25% کمپنیز انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں. 25%. یہ ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہیں انڈسٹریز کے. یہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ انڈسٹریز اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین بیٹھے ہیں کامرس کے. یہ دونوں ریلیونٹ لوگ ہیں اس حوالے سے. ان کے پاس کالیں آ رہی ہیں یہ ساری. اور یہ ہم ویسے نہیں، یہ دیکھو یہ پوری کتاب چھان ماری گئی ہے. یہ سارے ریکارڈز ہیں. یہ ہم ویسے نہیں بول رہے، یہ پوری کتابیں چھان ماری گئی ہیں. ہم یہ ویسے ہوا میں تیر نہیں چلا رہے. یہ پوری کتابیں چھان، یہ ساری رپورٹ ہے. یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے، حکومت کے لیے، پاکستان کی ریاست کے چلانے والوں کے لیے ہے. تو یہ مسئلہ صرف بجلی نہیں آنے کا، لوڈ شیڈنگ ہونے کا، بجلی کے بل آنے کا نہیں ہے. یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہو گیا ہے. یہ پاکستان کی سلامتی کو لگا ہوا سب سے بڑا گہرا زخم ہے. اس کے زخم کو پر کیے بغیر، اس کا خون بند کیے بغیر پاکستان خدا نہ خواستہ خاکم بدہن پاکستان جو ہے وہ اس کی سلامتی کو خطرہ ہو گیا ہے. پاکستان نہیں چل رہا. میں گرمی میں ایک عام آدمی بغیر اس گرمی میں، سڑی گرمی میں گھر پہ بغیر بجلی کے مر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک انڈسٹریلسٹ جس نے اپنی جمع پونجی لگا کر اپنے اس کاروبار کو نہیں چلا پا رہا، بند کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم دونوں کے مرنے سے پاکستان بچ رہا ہوتا، خدا کی قسم جو ہے وہ ہم اپنی جانیں دے دیتے اور پاکستان بچ رہا ہوتا. ہمارے مرنے سے پاکستان نہیں بچ رہا. یہ کسی بھی دہشت گردی سے بڑا مسئلہ ہے، یہ کسی بھی نیشنل سیکیورٹی سے بڑا مسئلہ ہے. اور مجھے صرف اس بات پہ افسوس ہے کہ اس اتنے بڑے مسئلے کے اوپر جس سے 24 کروڑ لوگ متاثر ہیں، جس سے 24 کے 24 ایک ٹھیلے والا بھی اور ایک انڈسٹریلسٹ بھی، ہر کوئی اس کے زمرے میں آ رہا ہے. اس کے اوپر جو توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ نہیں ہے. مجھے 10 دن کے اندر دوسری دفعہ اس پہ آواز لگانا پڑ رہی ہے پبلکلی. ہم کمروں میں میٹنگوں میں کیا کر رہے ہیں وہ آپ اس کا امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہ سیاست نہیں ہے، ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. اسی لیے ایم کیو حکومت وقت کو آواز لگا کر کہنا چاہ رہی کہ خدا کے واسطے سارے کام چھوڑ کر اس ایمرجنسی سچویشن کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے اس کو کمرے بند کر کے اٹھیں اور اس کا کوئی فیصلہ کریں. پاکستان روزانہ نیچے جا رہا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ حل ہی نہیں ہے کہ آپ بجلی بند کر دیں، آپ پیسے بڑھا دیں
آپ جو ہے وہ آئی پی پی سے جو معاہدہ ہے اس کو جاری رکھیں، یہ حل ہی نہیں ہے. تو میں آج یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ بات کہ جو ایک یونٹ بجلی کا جو بل آ رہا ہے انڈسٹریز کو فرض کریں وہ ہے 34 روپے. آپ کو پتا ہے اس کی اوریجنل کاسٹ نیپرا نے اپنے پیسے جو صرف بجلی کے پیسے ہیں اور ٹرانسمیشن کے پیسے وہ کتنے، وہ 8.5 روپے. 34 روپے میں 8.5 روپے ٹوٹل ہمیں 8.5 روپے کی بجلی مل سکتی ہے. یہ جو آپ کیپیسٹی چارجز کی مد میں بجلی نہ بنانے والوں کو ان کی کیپیسٹی کے پیسے دے رہے ہیں، یہ وہ سب کچھ ایڈ کر کے اور جو چوری ہو رہی ہے اس کو ایڈ کر کے، وہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو ایڈ کر کے جب آپ بجلی کا فی یونٹ بل بناتے تو 34 روپے کا بنتا ہے. 8.5 روپے کا بل 34 روپے کا بن جاتا ہے. تو ایک یونٹ پورے اس ریجن میں، یہ بنگلہ دیش، انڈیا، ایران، یہ پورا یہ جو ریجن ہے اس برس اس ریجن میں ایک یونٹ بجلی کی کاسٹ ایوریج 6 سینٹ ہے. 6 سینٹ ڈالر میں 6 سینٹ ہے. 6 سینٹ 6 سینٹ 6 پینی 6 پیسے ڈالر میں 6 پیسے 6 پیسے ایک یونٹ اس پورے ریجن میں. ہمارے ہاں اس کی کاسٹ ہے 16 پیسے 16 پیسے 16 پیسے. انڈسٹریلسٹ کو 16 پیسے میں وہ بجلی پڑ رہی ہے 6 پیسے کے بجائے. اب جو بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، وہ جہاں پر بجلی 6 پیسے میں ایوریج ہے، وہ اپنی پروڈکٹ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس کی کم ہو گئی، وہ اپنی پروڈکٹ سستے داموں میں بنا کر پوری دنیا میں بیچ رہا ہے. ہمارا والا 16 سینٹ فی یونٹ جب بنائے گا تو اس کی کاسٹ مہنگی ہو گئی. اس کا کپڑا کون خریدے گا، اس کے گارمنٹس کون خریدے گا، اس کی پروڈکٹ کون خریدے گا. تو لہذا انڈسٹریز کمپیٹ نہیں کر پا رہی، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. ایف ڈی آئی آنا بند، انویسٹمنٹ آنا بند، ڈالر آنا بند، اور جو یہاں پر امپلائی تھے ان کی فیکٹریوں میں وہ سب جو ہیں وہ فارغ ہو رہے ہیں. ہمارا انڈسٹریلسٹ کہہ رہا ہے ہم 6 سینٹ پورے ریجن میں، آپ ہمیں 9 سینٹ کی بجلی دے دیں، 9 سینٹ تک برداشت ہے، 9 سینٹ تک 9 پیسے میں بجلی دے دیں ہم برداشت کر لیں گے. 6 کے بجائے پوری دنیا میں پورے ریجن میں 6 پیسے ہیں، مجھے آپ 9 پیسے میں دے دیں ہم برداشت کر لیں گے. لیکن جب آپ مجھے 16 پیسے میں دیں گے مجھے اپنی فیکٹری بند کرنی پڑے گی. 25% فیکٹریز بند ہو گئی ہیں، 25% فیکٹریز بند ہو گئی ہیں. یہ دہشت گردی کے مسئلے سے بڑا مسئلہ ہے. دہشت گردی ملک میں اس کی کاؤنٹر پروڈکٹ ہے، اس کی بائی پروڈکٹ ہے. اس حالات کی بائی پروڈکٹ، اس سے دہشت گردی نکلے گی، اس سے دہشت گرد نکلیں گے. یہ جب فیکٹریاں بند ہوں گی، یہ جب مزدور ان امپلائڈ ہوگا، یہ جب گرمی میں جا کر سڑے گا، کیا کرے گا؟ وہ موبائل نہیں چھینے گا، اس کے آگے چل کر وہ کسی دہشت گرد کے ہاتھ میں نہیں پڑے گا، وہ جا کر کہیں تحریر کاری نہیں کرے گا، اس کے پاس تو کوئی ہوپ نہیں ہے. تو یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہو گیا ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہو گیا ہے. فور گاڈ سیک ہمیں یہ نہ بتائیں 2600 ارب روپے ایک اور 2200 ارب روپے گیس کی مد میں، الیکٹرک اور گیس کی مد میں تقریباً 5000 ارب روپے پاکستان کی حکومت کو ابھی دینے ہیں، جو کہ قرض ہو چڑھ چکا ہے ہم پر اسی کیپیسٹی چارجز اور سرکولر ڈیٹ کے چکر میں. کہاں سے دیں گے؟ کس سے لے کر دیں گے؟ کون دے گا؟ تو یہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کوئی اور نہیں، نو لوور دین دی پرائم منسٹر آف پاکستان، اس مسئلے کو، یہ جو 40 آئی پی پیز ہیں، یہ جو 40 آئی پی پیز ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کمپنی 40 ہیں، 40 ایک طرف اور ملک کے 24 کروڑ عوام ایک طرف. ہم ان کو برا نہیں کہہ رہے، وہ تو پرائیویٹ کمپنیز ہیں، وہ تو پیسے بنانے آئی ہیں، ان کا کام ہے اپنے ایسے ایگریمنٹ کرنا جہاں پر وہ اپنے انٹرسٹ کو سیو. میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن صرف ایک لائن کہنا چاہتا ہوں، کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں کہ کون لوگ تھے یہ معاہدے کر رہے تھے کہ آپ کے پاس بجلی سپلائی کرنے کی لائن ہے نہیں اور آپ فیکٹری لگا رہے ہو. اور بھائی یہ جو بناؤ گے تو اس کو دو گے کیسے؟ آپ کے پاس ٹرانسمیشن کے لیے لائن ہی نہیں ہے، آپ 22,000 میگا واٹ سے زیادہ آپ ٹرانسمٹ ہی نہیں کر سکتے، اور آپ کے پاس کیپیسٹی 45,000 میگا واٹ کی ہے. کون لوگ ہو یار؟
اس کا مطلب ہے کسی بابو نے، کسی سیاستدان نے، کسی نے اس کمپنی کو لگانے کے لیے کوئی اپنے جیب میں پیسے ڈال کر ان کو یہ ایگریمنٹ کیا ہے. میرا بادی نظر میں میرا یہ گمان ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا. اس کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کم پیسے یہ ملک کی نسلیں اتاریں گی، نسلیں ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں اتاریں گی. اتنا قرضہ ہے، اتنا پیسہ ہے، یہ وہ حالات ہیں. تو کس نے یہ ایگریمنٹ کی ہے؟ اچھا بھائی چلو بھول جاتے ہیں اس والی بات کو، کر لیے ہوں گے ملک کے مفادات میں، کر لیے ہوں گے. آپ نے کوئی نشہ کر رکھا ہوگا، اس وقت کوئی آپ کو ہپنوٹائز کر گیا ہوگا، آپ نے یہ فیصلے کر لیے. اب میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی برا نہیں کہہ رہا، کرنے والوں کو بھی، آنے والا نہ کمپنیز کو، نہ ایگریمنٹ کرنے والوں، کوئی حکومتوں کو میں نام ہی نہیں لا. آج تو یہ مسئلہ نکل کر آ گیا ہے. آج خدا کے واسطے ان آئی پی پیز کو بلا کر، 40 آئی پی پیز کو بلا کر بتاؤ کہ تم چاند پر نہیں رہ رہے، اسی ملک میں رہ رہے ہو نا. دیکھو میرے ملک کی کیا کنڈیشن ہو گئی ہے، دیکھو میرا مزدور بھی پریشان ہے، میرا صنعت کار بھی پریشان ہے. ہم آپ کو یہ پیسے، یہ ایگریمنٹ پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. جو لوکلز ہیں ان کے لیے، ان کو بٹھا کر تو فوراً جو ہے وہ آپ یہ کیپیسٹی چارجز میں ادا ہونے والے ایگریمنٹ کو، اس کلوز کو فارغ کریں. نہیں دے سکتے پیسے، فارغ کریں. اور جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں اس میں سب سے بڑا 17,000 میگا واٹ صرف چائنیز کمپنیز دے رہی ہیں. چائنا جائیے، ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ صرف چائنا جائیے، اور ان کے وزیر اعظم جو کہ ہمارے ساتھ چائنیز جو ہیں وہ اگلی کئی 70 نسلوں تک دوستی نبھانے کی بات کر رہے ہیں، بتائیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے یہ غلط معاہدے کر لیے، میرا ملک اب اس کو سروائیو نہیں کر پا رہا. خدا کے واسطے چائنیز گورنمنٹ اپنی ان چائنیز کمپنیز کو بولے کہ خدا کے واسطے ہم پر رحم کریں، ہم ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں. میں یوز کر، ہم ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس پیسے کو دینے کے قابل، اس ایگریمنٹ کو اوبے کرنے کے قابل. مجھے پتا ہے اس کی انٹرنیشنل جو ہے وہ کورٹس میں اس کی ہیئرنگ ہونی ہے، اس کی لوکل، اس کلوز میں شامل ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوا تو اس ڈسپیوٹ کو حل یہ پاکستان کے ادارے نہیں، کی عدالتیں نہیں کریں گی، انٹرنیشنل عدالتیں کریں گی. اس کی نوبت ہی نہ ہے. حکومت کو ہاتھ جوڑ کر کہیں، چائنیز حکومت کو اور جو کمپنیز ہیں دنیا بھر کی، ان کی حکومتوں کو کہیں کہ ہم پر، آپ ہمارے دوست ہیں، میری قوم یہ پیسے دینے کے قابل نہیں رہی ہے، ہم بینک کرپٹ ہو گئے، میری انڈسٹریز بند ہو رہی ہے، میرا مزدور روڈوں پر آ رہا ہے. خدا کے واسطے ہم اس کیپیسٹی، ہم اب وہی پیسے دے سکتے ہیں جو بجلی خریدیں. ہم وہی پیسے، ہم 1 میگا واٹ خریدیں گے، ہم 1 میگا واٹ کے پیسے دے رہے ہیں. ہم وہ پیسے اب نہیں دے سکتے کہ جو بجلی نئی بنانے کے کیپیسٹی چارجز ہیں، وہ ہم پیسے اب نہیں دے سکتے. جتنا آپ نے کمانا تھا کما لیا، اب یہ پیسے نہیں دے سکتے. ہم ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ری اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں، اس پورے ایگریمنٹ کو ری اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ جو کمپنیز میں چلانے والے ڈسکوز میں سرکاری اور غیر سرکاری لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے آ کر ان کی گردن دبائیں کہ تم یہ لائن، تمہاری مرضی کے بغیر بجلی چوری ہو نہیں سکتی. ایک تو ہو گیا باہر والا کام، میں نے آپ کو بتایا. اندر والا کام کیا آپ نے کرنے کا؟ ان کی گردن پکڑے آ کر کہ تم نے یہ جو، تمہاری مرضی کے بغیر بجلی چوری ہو نہیں سکتی. ادارے کے لوگ، بجلی پرووائڈ کرنے والے ادارے کے لوگ شامل ہیں بجلی چوری کروانے میں. آپ جب آ کر ان کی گردن پکڑیں گے تو وہ جو لائن لاسز ہیں، وہ جو تھیفٹ ہے، وہ جو بل میں ڈال کر اس کو بھیج دیتا ہے وہ صاحب، وہ بابو، وہ سی ای او، جو کہ آلریڈی، بھائی جو چور ہے وہ تو چوری کر رہا ہو تو بجلی دے نہیں رہا، جو چوری کروا رہا ہے اس کا بھی فرق نہیں پڑ رہا، وہ جو بجلی کا بل دے رہا ہے اس کو آپ چوری کرنے والوں کے پیسے بھی آپ اسی سے لیتے ہو جو بجلی کے بل دے رہے ہیں، اسی سے لے رہے ہو. تو اس کی آگے گردن پکڑیں اور وہاں پر کوئی ایک ایسا بورڈ، ایسی پرائیویٹ لوگوں پہ، پروفیشنلز پہ، کوئی 3-4-5 سالوں کے لیے ایک ایسا بورڈ بنائیں کہ جو کہ بالکل ریڈیکل قسم کے آپریشن کر کے اس میس سے نکالے. تیسری بات یہ کہ جب آپ آئی پی پیز کے پیسے، آپ آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز کے پیسے کم کریں گے بجلی کے بل میں سے، جب آپ یہ لائن لاسز کے پیسے اور چوری کے پیسے کم کریں گے بجلی میں سے، تو یہ 34 روپے کا فی یونٹ کا بل یہ 8 روپے پہ آ جائے گا، یہ 9 روپے پہ آ جائے گا، یہ 9 روپے پہ 8-9 روپے پہ آ جائے گا. یہ پھر عوام کے ہاتھ جوڑیں گے کہ بھائی یہ 9 روپے والا جو بل ہے اس کو آپ نے دینا ہے.
یہ 9 روپے والا جو بزنس کو دینا ہے، انڈسٹریز کو کہنا ہے کہ بھائی انڈسٹری لگاؤ، تمہاری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو گئی. اور پھر اس کے بعد آپ یہ سولرائزیشن والی جو بات ہے، جو یہ بھی نہیں دے سکتا، جو آپ کے پاس ڈیمانڈ میں اور سپلائی میں کمی آ رہی ہے، پھر آپ سستی بجلی لانے کے لیے آپ یہ جو حکومتوں نے، پروونشل گورنمنٹس نے، صوبے کی، پنجاب کی اور سندھ نے یہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ پنجاب والے کہہ رہے ہیں 45 لاکھ گھروں کو سولرائزیشن کریں گے، اور سندھ والے کہہ رہے ہیں کوئی 25-30 لاکھ گھروں کو وہ بھی کریں گے. اس میں کراچی انہوں نے شامل نہیں رکھا. میں سندھ حکومت سے کہتا ہوں کراچی، حیدرآباد، سکر نواب شاہ کو بھی شامل کریں. یہاں بھی انسان رہتے ہیں، یہ زیادہ آپ کو کما کر دیتے ہیں، تو ان کو یہاں پہ بھی جو ہے وہ سولر پینل یہاں پہ بھی لوگوں کو آپ لگوا کر دیں ان جگہوں پہ بھی. لیکن یہ پھر سولرائزیشن کو آپ ایک نیشنل مہم بنا کر پھر آپ سولرائزیشن کریں، آپ انڈسٹریز کو بھی سولرائزیشن کریں، تاکہ آپ کے پاس جو ہے دوسرے طریقے سے بجلی آنا شروع ہو جائے. یہ ہے اس ملک کا اس وقت مسئلہ اور اس کا حل. اس میں میری ریکویسٹ ہوگی وزیر اعظم پاکستان، صدر مملکت پاکستان، اس میں نواز شریف صاحب، اس میں عمران خان صاحب، اس میں اپوزیشن لیڈر، اس میں لیڈر آف دی ہاؤس، اس میں ہم یہ مقدمہ پیش کر رہے ہیں، آپ ہمیں اس میں شامل کریں. اس مسئلے پر، پاکستان کے اس مسئلے پر آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے. اس مسئلے پر یہ دہشت گردی کی ماں، دہشت گرد پیدا کرنے کی ماں ہے، ماں، مدر آف آل ایول ہے. یہ پاکستان کے سارے مسائل کا حل ہے، یہ سارے مسائل کی جڑ ہے، یہ پاکستان کے سارے مسائل کی جڑ ہے. اور یہیں سے پاکستان کے سارے مسائل کا حل نکلے گا، یہیں سے پاکستان کے سارے مسائل کا حل نکلے گا. پچھلے سال کا لاسز 600 ارب روپے، اس سال آپ نے 1700 ارب روپے دینے، 5000 ارب روپے، 2.2 ارب روپے گیس میں، گیس کی بھی ہم ڈیٹیل میں نہیں بات کریں، 2.6 ٹریلین، 2600 ارب، 2.63 ٹریلین ایگزیکٹ نمبر، 2600 ارب روپے آپ نے، 2600 ارب روپے آپ نے بجلی پیدا کرنے والی کمپنی کو بجلی نہ بنانے کے پیسے دینے، نہ بنانے کے پیسے دینے، بار بار کہنا بجلی نہ بنانے کے پیسے دینے. تو یہ ہمارا مقدر، خدا کے واسطے اس کو ہماری دیکھو میں ملک میں کیا چل رہا ہے، کورٹ کیا کر رہی ہیں، ججز کیا کر رہے ہیں، میڈیا کیا بول رہا ہے. میرا یہ سبجیکٹ ہی نہیں، یہ میٹر میڈیا میں ہے نہیں. یہ ساری جو گفتگو چل رہی ہے میڈیا پر، یہ جو سارے فیصلے ہو رہے ہیں ملک میں، اس سے مجھے بتاؤ ایک عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق آنے والا، کس کو نوکری ملنے والی ہے، کس کے بجلی کے بل میں 1 روپے بھی کم ہونے والا ہے، کس کی انڈسٹریز جو ہے وہ بند ہونے سے بچ رہی ہے. ایک بھی جو گفتگو میں ایم کیوں پریشان ہو کر یہ بات کر رہی ہے، بہت افسردگی کے ساتھ یہ بات کر رہی ہے. جب ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے، یہ کتابیں ہمارے لیے نہیں، ملک چلانے والوں کے لیے. یہ کتابیں جو یہ ساری سٹڈیز ہیں، یہ ساری سٹڈیز ہیں جس کا نچوڑ میں بتا رہا ہوں. یہ کتاب ہمارے لیے، یہ ملک چلانے والوں کو رپورٹ بنا کر اس کتاب کی شکل میں دی گئی ہے، جس کا میں نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ایک گھر جس طرح سے ڈوب رہا ہوتا ہے، تباہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے گھر والے، اس کے بڑے فکر کرتے ہیں. اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ ہر چیز کو، لوگ جب اس سڑکوں پر آ جائیں، لوگ اپنے آپ کو جلانے لگے، لوگ اپنے آپ کو مارنے لگے، جبھی جا کر حکومتیں، ہماری حکومتیں جو ہے وہ سننا شروع کریں گی. آلریڈی شروع ہو گیا ہوا سارا مسئلہ. کے پی سے دیکھیں کیسی خبریں آ رہی ہیں، روزانہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، روزانہ ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں. دیکھیں بلوچستان میں کس طرح کی بے چینی ہے. یہ سندھ، پنجاب بھی جو ہے اس سے مختلف نہیں ہے. ہر گلی میں لوگ تیار ہیں آگ لگانے کے لیے، اس لیے کہ ان کے پاس امید نام کی چیز چھن گئی ہے. آج کا بزنس مین بھی جو ہے وہ ایسی بات کر رہا ہے جیسے لوگ گلی میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں. انہوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ ان آئی پی پیز کمپنیز والے اگر نہیں مانے کیپیسٹی چارجز اٹھانے کے لیے، انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ان کی فیملیز کے نام ای سی ایل میں ڈالیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی فیملیز کے نام ای سی ایل میں ڈالیں. میں یہ بات ریپیٹ نہیں کر رہا، لیکن میں ان کے الفاظ کو دوہرا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ان آئی پی پیز کمپنیز کی فیملیز کے اور ان کے نام ای سی ایل میں ڈالیں، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالیں، ان کو ملک سے بھاگنے نہ دیں. یہ ملک نہیں چل رہا، اس نظام پہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. پاکستان کی اکانومی جس سے لوگ ریلیٹڈ ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آخری حصہ، میری بات کا آخری حصہ، یہ ساری سچویشن اتنے بڑے بڑے ذہن لگا کر ٹھیک تو نہیں ہو رہے. وزیر خزانہ باہر سے آ گئے،
اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے تجربے کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو صحیح تو نہیں ہو رہا. میرا یہ ماننا ہے اس لیے صحیح نہیں ہو رہا اور ہوگا بھی نہیں, اور ہمیں صحیح رستہ بھی ہمارے دماغوں میں نہیں آ رہا. یہ میں جو بات کر رہا ہوں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, تو حکومت خود سے کیوں نہیں یہ کام کر رہی؟ اس کو یہ طلب کیوں نہیں ہے؟ اس کو یہ طلب کیوں نہیں ہے؟ اس کو یہ طلب کیوں نہیں ہے؟ لوگ ہمیں کہیں گے بھائی آپ تو حکومت, بھائی ہم کمروں میں کر رہے ہیں نا حکومت سے بات, وزیر اعظم سے وزیر سے یہ کر رہے ہیں, اسمبلیوں کے فلور پہ کر رہے ہیں بات. ہم باہر جا کر لوگوں کو پریشان نہیں کر رہے, پتھر نہیں مان رہے, یہ آپ سے بات کر رہے. تو وزیر اعظم سنے نا, یہ اس والی بات سن رہے ہوں گے نا. یہاں پر ہر چیز جو ہے سپریم کورٹ میں جا کر حل ہو جاتی ہے. جو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو, سیاسی مسئلہ ہو, اور جو ہے وہ یہ جو کانٹیم آف کورٹ جو سپریم کورٹ کی جو کیا کہتے ہیں اس کو, کانٹیم آف کورٹ کو توہین عدالت, جو سپریم کورٹ بہت ساری چیزوں میں توہین عدالت کا کے زمرے میں لے آتی ہے ساری بات کو کہ بھئی یہ توہین ہو گئی عدالت کی. میں سپریم کورٹ سے بہت ہی معتبر ابھی حال فی الحال ہی فارغ ہو کر آیا ہوں توہین عدالت سے. ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں, یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں 24 کروڑ لوگوں کی توہین ہو رہی ہے. جیسا توہین پاکستان, توہین پاکستانی قوم ہو رہی ہے. 24 کروڑ لوگ, اس میں بزنس مین بھی ہے, اس میں اس کا بھی کوئی نوٹس لیں. مجھے پتہ ہے شاید آپ یہ فیصلے کرنے کا شاید اختیار پورا نہ ہو, لیکن آپ اس کو کسی جگہ پہ تو پہنچا سکتے ہیں. ڈیبیٹ تو یہ سب لوگ ایک جگہ نہیں بیٹھ رہے, اپوزیشن والے, حکومت والے, یہ آپ کو بلائیں گے سب آ جائیں گے. تو آپ ایک اسی طرح سے لائیو ڈیبیٹ کروائیں نا, اپنے پاس بلوا کر سنیں نا, اور اس کا کوئی نتیجہ نکالیں, گائیڈ لائن دیں, فیصلہ نہ کریں, گائیڈ لائن دیں. تو یہ توہین پاکستان ہو رہا ہے, توہین عدالت نہیں, توہین پاکستان, 24 کروڑ توہین انسانیت ہو رہی ہے. 24 کروڑ انسانوں کی توہین ہو رہی ہے. اس پہ آپ کب نوٹس لیں گے؟ اس پہ آپ کب نوٹس لیں گے؟ خدا کے واسطے اس پہ بھی نوٹس دیجئے. میری اتنی سی گزارش ہے. اب میں اپنی اس گفتگو کے آخری مرحلے میں آتا ہوں. یہ اتنے بڑے ذہن لگا کر اللہ ہمیں اس برائی سے نکال کیوں نہیں رہا؟ اللہ ہمیں اس برائی سے نکال کیوں نہیں رہا؟ میرا یہ ماننا ہے, اور یہ میرا ماننا نہیں ہے اپنی دماغ کو استعمال کر کے, یہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس کی بنا پر میرا ماننا ہے. ہم تو اللہ سے حالت جنگ میں ہیں, یہ حالت جنگ میں ہونے کا نتیجہ ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, ہم اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں. سورہ بقرہ 276. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے, اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا. سورہ بقرہ آیت 279. پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. قرآن ہے, قرآن. پھر بھی اگر تم یہ سود نہیں چھوڑو گے, مفہوم ہے, پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے, نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. آگے سنیں. اور اگر ان بات نہ ماننے والوں کو کیا کہا؟ آیت نمبر 130 آل عمران. اے ایمان والو, کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. اور اگلی آیت 131 سورہ آل عمران. اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سود نہ چھوڑنے والے کو اگلی آیت میں کافر کہا گیا ہے. اللہ اور اس کے, میں نہیں کہہ رہا, MQM نہیں کہہ رہی, مصطفیٰ کمال نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. یہ جنگ کا نتیجہ ہے. یہ میرے اکیلے توبہ کرنے سے جنگ نہیں رک رہی. یہ ایز اے ریاست, ایز اے قوم توبہ کرنی ہے. یہ جنگ نہیں رک رہی ہے. بڑے بڑے آئنسٹائن لگا کر آپ دیکھیں روزانہ گرتے چلے جا رہے ہیں, چاہے آپ کتنی اچھی تقریریں کر لیں. خدا کے واسطے کوئی پہلا کام, کوئی پہلا قدم نہیں کہہ رہے کہ آج سے بند کر لو. حل, چلو بھائی اس بات کے بعد حل بتا دیتا ہوں. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آج ہمارے اوپر 76,000 ارب روپے قرض ہے. 76,000 ارب روپے, 76,000 ارب روپے. اس میں سے 20% باہر ملکوں کا ہے. چلو باہر ملکوں والوں کو بھی آپ مت کہو, کچھ بھی مت کہو, کیونکہ پاکستان کی ریپوٹیشن ہے, اس کو آپ سود بھی دو, اس کے قرض کو بھی واپس کرو. یہ جو 80% قرض آپ کے لوکل بینکوں کا ہے, یہ تو تقریباً 66,000 ارب روپے,
66,000 ارب روپے لوکل بینکوں سے. ان لوکل بینکوں کو تو جا کر کہو کہ آج کے بعد سے ہم آپ کو یہ سود کے پیسے نہیں دینا چاہتے, ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں. لوکل تو ڈیفالٹ کر لو, لوکل ڈیفالٹ کر لو. لوکل کیا ہوگا؟ 5 بینک بند ہو جائیں گے. کوئی طریقہ کار نکالو کہ لوگوں کے پیسے نہ ڈوبیں, کوئی طریقہ کار نکالو کہ لوگوں کے پیسے جو ان کے پاس ہے وہ نہ ڈوبیں. لیکن گریجولی ان سے تو یہ کہو کہ بھائی آپ نے جو کمانا تھا کما لیا, کوئی بھی اس میں غریب نہیں ہوگا. انہوں نے ہزاروں ارب روپے کمائے. یہ جو لوکل جو 60, ابھی آپ IMF کو نہیں منع کریں, ابھی آپ انٹرنیشنلی ورلڈ بینک کو نہ منع کریں, ابھی آپ چائنا سے جو پیسے نہیں منع کریں, لیکن جو لوکل آپ کے یہاں سے تو سود ختم کرو, یہاں سے تو سود ختم کرو. تو یہ جو 76,000 ارب روپے, 76,000 ارب روپے میں سے 80% لوکل قرض ہے. آپ کو پتا ہے صرف اس سال صرف سود کی مد میں 9,700 ارب روپے ہمیں ادا کر. 9,700 ارب روپے. پوری اکانومی کا سائز ہے 13, پوری اکانومی کا سائز ہے 13,000 ارب روپے, 12,900 ارب روپے پوری اکانومی. اس کا 51% تقریباً, اس کا 51% تقریباً ہمیں صرف سود میں پیسے دینے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ سود کو مٹا کر رہے گا. اللہ میری اکانومی کو مٹانے کی بات کر رہا ہے. تو شریعت عدالت نے فیصلہ دے رکھا ہے 5 سالوں میں اس کو بند کرنا. ہمارے پاس تو جواز ہے, 10 تقریر کر لی وہاں سے, اور میرے ساتھیوں نے دوسری پارٹیز کے لوگوں نے بھی اسمبلی فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر اس سود کے خلاف بات کی ہے. ساری میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں پارٹیز کی ایفیلیشن سے بالا تر ہو کر. لیکن خدا کے واسطے مطلب کہ آپ روزانہ آپس میں لڑائی جھگڑے بند کرنے کی بات کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹیز کی جو آپس کی لڑائی ہے اس سے ملک ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے. یہی بات کرتے ہیں, جس سے ملک آپس میں صلح کر لو. ابے پارٹیز سے صلح کرنے کی بات کرتے ہو صبح دوپہر شام, اللہ سے صلح کرنے کی بات نہیں کر رہے یار. اللہ سے صلح کرنے کی بات نہیں کر رہے. یا تو کہو کہ یہ قرآن جھوٹ ہے, کہو نعوذ باللہ کہ یہ قرآن نہیں مانتے, تو تم مجرم ہوگے, منافق نہیں ہوگے. آج تم منافق ہو. تلاوت سے شروع کرتے ہو ہر کام کو, اور جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو اس کے اوپر سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کیا کریں؟ آگ لگا لیں خود کو جا کر. بول نہیں سکتے ہیں, بول رہے ہیں. کوئی ایسا لگتا ہے اسرائیل کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں, انڈیا کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں. کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, کوئی مان نہیں رہا, کوئی ڈینائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں, قرآن بتایا, اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں. دو حدیثیں سن لو. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں, ان میں سے ادنا اور معمولی ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. 70 حصے ہیں گناہ کے, اس کا ادنا حصہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا. یہ اگلی حدیث سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں سود اور زنا پھیل جائے وہ دنیا میں مستحق عذاب ہو جاتی ہے. وہ دنیا میں, آخرت میں نہیں. خاتم النبیین کہہ رہے وہ دنیا میں عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے نا عذاب. اوپر سے اللہ آگ برسا رہا ہے, نیچے سے بجلی پانی بند کروا دی ہے. یہ عذاب نہیں ہے؟ اور کون سا عذاب ہوتا ہے؟ یہ عذاب نہیں ہے. اور یہ کچھ چلو اللہ اور رسول کو نہیں مانتے, ماڈریٹ لوگ ہو, آئین کی بات کرتے ہو. یہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا آئین, یہ ہے جس کے اوپر ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہو. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا آئین ہے. ذوالفقار علی بھٹو مولوی نہیں تھا, مولوی نہیں تھا. اس آئین کے 38F میں, آئین کے 38F میں کلیئر کٹ یہ بات لکھی ہوئی ہے. آئین کے 38F میں کلیئر کٹ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ we will eliminate riba as soon as possible. 38F of the Constitution of Pakistan. یہ میں نہیں ہوں, یہ MQM نہیں ہے, یہ کوئی مولوی نہیں ہے, یہ ذوالفقار علی بھٹو ہے.
یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے، یہ اس کا آئین ہے. وہ 51 سال پہلے لکھ کر کے آئے اور اس کو ابھی تک مٹایا نہیں ہے. 51 سال میں as soon as possible ہی ختم نہیں ہوا. دھوکہ دیتے ہو، دھوکہ دیتے ہو. تو کیوں نہیں سن رہے اس بات کو؟ کب مانیں گے اس والی بات کو؟ اب اور کون سی نشانیاں دیکھیں گے؟ یہ سب تباہ برباد ہو جائے گا. اللہ کی رضا کو لے کر ان اقدامات کو کرنے کی کوشش کریں. خدا کی قسم قوم نکل آئے، قوم اس عذاب سے باہر نکل آئے گی. ورنہ تباہی بربادی ہمارا مقدر ہے. کبھی ہم ایک جنگ میں پھنسیں گے، پھر دوسری جنگ میں پھنسیں گے، پھر یہ ڈیپ میں پھنسیں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے. کچھ کسی کے ہاتھ نہیں آیا. آج تک حالات خراب سے خراب تر چلے آ رہے ہیں. یہ پاکستان کا پریمبل ہے. یہ آئین شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ آئین شروع یہاں سے ہوتا ہے. ویئر از the sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone. یہ آپ کا آئین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے. Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limit prescribed by him. Him کون him؟ اس کو اللہ کو کہہ رہا ہے. یہ آئین کہہ رہا ہے prescribed by him is a sacred trust. میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے سورہ بقرہ کی اس آیت کو تلاوت کرنے کی جسارت کی، کیونکہ وہ بہت سارے پہلے قرآنی حوالے میری کیس میں، میرے کانٹمپٹ کے کیس میں دے چکے تھے. انہوں نے مجھے روک دیا یہ کہہ کے کہ جو جج سپریم شریعت اپیلنٹ بینچ کا جج 2 سالوں سے نہیں تھا، مصطفیٰ صاحب ہم نے 2 ہفتے پہلے اس جج کو لگا دیا ہے، آپ یہ اس کے سامنے جا کر یہ والی بات کریں. اگر میں پڑھ لیتا، بول دیتا، اس میں کون سی قیامت آ جاتی؟ میں تو قرآن ہی کوٹ کر رہا تھا. اینی ویز میں اس کا برا نہیں مانتا، چونکہ انہوں نے بہت سارے قرآنی آیت کوٹس کی تھی. انہوں نے ہم نے بھی بتایا کہ بھائی سب سے بڑا مسئلہ ملک میں جو اس والے کام کا نہیں ہمیں بولنے دیا گیا، نہیں ہماری بات اس قرآنی آیت کو کوٹ کرنے کی کوشش ہم نے کی، اس کو نہیں. یہ میں کوئی دین نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ میں کوئی مسلک نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ میں اپنے فائدے اور نقصان کی بات کر رہا ہوں. ٹوٹل اپنے فائدے نقصان، اس دنیا میں فائدے اور نقصان کی بات کر رہا ہوں. عام آدمی کو، عام پاکستانی کو اس سے نکال کر باہر نکالنے کی بات. اگر حکومت ہماری بات نہیں سنے گی، ہم لوگوں کو کال آخری بات، اگر حکومت ہماری بات نہیں سنے گی اور نہیں کرتی بھی نظر آئے گی، ہم کمروں میں بات کر رہے ہیں حکومت سے، وزیر اعظم سے، وزیر سے، اگر حکومت ہماری بات نہیں سنے گی، میں لوگوں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں تیاری کرو، ہماری کال کا انتظار کرو. ہم پورے پاکستان کو آواز ان لائنز کے اوپر پورے پاکستان کو نکالیں گے. یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر پاکستان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ہر پاکستان، اور جو پیدا نہیں ہوا اس کو بھی ہم گروی رکھ چکے ہیں، جو ابھی پیدا نہیں ہوئی نسل اس کو بھی گروی رکھ چکے ہیں. یہ ہر پاکستان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ہمیں ہر حال میں حکومتوں کو، حکومت کرنے والوں کو اس پہ مجبور کرنا ہے کہ وہ ہر حال میں ان لائنز پہ کام کر کے جو ہم کہہ رہے، یا تو ایم کیو ایم جو کہہ رہی ہے اس کی کاؤنٹر کوئی پروپوزل دے دے، اس کے کاؤنٹر میں کوئی ایسی تجاویز دے دے جس سے ہم لاجواب ہو جائیں. ہم کہنے یہ والی بات ٹھیک ہے، یا تو کاؤنٹر پروپوزل دے کہ آپ کی بات غلط ہے، اب یہ بات صحیح ہے، یا تو کاؤنٹر پروپوزل دے یا ہماری بات مانے، منعون کرے اور خود کریڈٹ لے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا، یہاں پر آپ تشریف لانے کا. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت تحمل سے ہماری جو کہ سیاست نہیں ہے ہماری، یہ بہت باتیں آپ نے جو سنی. آئی ہوپ کہ میری بات جو وہ جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں ان کے کانوں تک گئی ہوگی. شکریہ.